بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انک لعلی خلق عظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے یہ قرآن مجید جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو ہمارے اس مدرسہ عربیہ انوار التوحید حمادیہ کے محتمم ناظم منتظمین اساتذہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ حضرات آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں مولانا عبدالرقیب شیخ اور دیگر ساتھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی یہ خدمات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب یہی فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے یہ ہمارے حافظ قرآن دنیا جہاں میں سب سے بہتر ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جیسے اللہ شان والا اللہ کا کلام بھی شان والا یہ کلام اتنی شان والا ہے کہ اگر پہاڑ پر اترتا پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہ کرتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان اللہ. آپ کا قرآن سننے سے دل خوش ہو رہا ہے اور میرا پڑھنے سے دل خوش ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں, اس لیے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دل کی چاہت سے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے, اللہ کا کلام. خدا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ, یہ کلام کلاموں کا بادشاہ ہے. خدا جیسا خدا نہیں, کلام قرآن مجید جیسا کوئی کلام نہیں, آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ جیسا کوئی مصطفیٰ نہیں. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک, مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک. خدا جیسا خدا نہیں, مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ نہیں ہے. خدا اللہ اللہ ہے, رسول اللہ پیارے محمد مصطفیٰ سبچو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک دفعہ کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی 10 رحمتیں آپ پر آ گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے 10 گناہ کو مٹا دیا, اللہ نے ہمارے 10 درجات کو بلند کر دیا. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء حق کو, علماء کرام کو, ان حفاظ کو, قرہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اللہ کا کلام آپ کے ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بے شک دنیاوی تعلیم آپ دلائیں, ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, جو کچھ بنانا ہے بنائیں, اچھی بات ہے. انسان پڑھا لکھا ہونا چاہیے, دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس فنون ہونے چاہیے, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, لیکن ساتھ کے ساتھ اگر وہ ڈاکٹر حافظ صاحب بھی ہو, وہ انجینئر حافظ صاحب بھی ہو, وہ انجینئر وہ ڈاکٹر عالم بھی ہو, تو نور نلا نور ہے کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ. دنیا بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. یہ حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والد کو سونے کا تاج پہنائیں گے. سب چاہو سبحان اللہ, زور سے چاہو سبحان اللہ.
یہ اللہ کا کلام اتنی شان والا ہے، اللہ نے چیلنج دیا، اور لوگو تم میرے پیارے محمد کا اور محمد پر جو قرآن اترا اس کا مقابلہ کرتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سبحان اللہ، سبحان اللہ چاہو نا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے محبوب سے اپنا انداز محبت کا، جب اپنے محبوب کو لے کر گیا آسمانوں پر، آسمانوں کے اوپر پھر جہاں فرشتہ بھی نہ جا سکا، جبریل، فرشتہ رک گیا، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، آگے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ جائیں گے، اور وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں بلندیوں کی طرف، نوریوں کے، ناریوں کے، سب کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں، اور یہ نوریوں کا سردار کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ نوریوں کا جو سردار جبریل امین ہے وہ بھی ہمارے آقا کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اللہ نے جو اپنے محبوب کو مقام دیا ہے، تمام کے تمام نبیوں سے سب سے بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ، سب سے زیادہ اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، تیرے جمال کو کب پہنچے حسن یوسف کا، وہ دل ربائے زلیخا، وہ تو شاہد ستار۔ میں کئی موضوع میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں کیونکہ وقت بہت کم ہے، آپ حضرات کافی وقت سے سن رہے ہیں، اور ہمارے مولانا عبدالرقیب شیخ صاحب ابھی انشاءاللہ مہمان ہے خاص، مولانا امجد صاحب آنے والے ہیں۔ میں ابھی اس بات پر ایک بات اور سنا دوں آپ کو، یہ جو آپ کی عظیم الشان کانفرنس معنون ہے، اس نے اخلاق، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے پیارے محبوب کے اخلاق نصیب فرمائے۔ سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے اخلاق رکھتے تھے۔ آج میں اور آپ اگر ہم کوئی دنیاوی اعتبار سے کسی عہدے پر پہنچ جائیں، کوئی افیسر بن جائے، کوئی بابو جی بن جائے، کوئی پیر جی بن جائے، تو غریبوں سے ملے گا تو پورے ہاتھ بھی نہیں دے گا، آدھے ہاتھ سے ملے گا۔ میں قربان جاؤں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کہ ایک کان میں کام کرنے والا جس کا پسینے میں جسم شرابور، کپڑے پسینے میں ہو رہے ہیں، کان میں کام کر رہا ہے، آمنہ کے لال آ رہے ہیں، وہ ہچکچایا، گھبرایا کہ میں تو اس حالت میں ہوں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ساتھ جسم کے لگوں گا ان کے کپڑے خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل رکھا اس غریب محنت مزدوری کرنے والے کے، جس کے ہاتھ محنت مزدوری کر کے سخت ہو گئے تھے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا، آمنہ کے لال نے کہا، مدینہ کے سرکار نے کہا، تیرے ہاتھ تو اس قابل ہے کہ نبوت کے لب ان کو چوم لے۔ نبوت کے لب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ان تیرے ہاتھوں کو چوم لے۔ یہ اس ہاتھ جس میں سختیاں ہیں، یہ غریب کا ہاتھ جو محنت مزدوری کرتا ہے، یہ جو اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس لیے کہ میرا بچہ حلال کھائے، میرا بچہ حرام سے بچ جائے، یہ محنت مزدوری کرنے والا آمنہ کے لال کو اتنا پسند کہ میرا محبوب یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے تیرے ہاتھوں کو چوم لوں۔ سنو، آج لوگ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میرے نبی حسین زلفوں والوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ میرے نبی جس کے رخ انور کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، اس کی نبوت پر ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال جیسا وہ کہتا ہے، منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم احمد محمد، نعوذ باللہ کہ میں احمد بھی ہوں، میں محمد
محمد بھی ہوں، میں ہی کلیم اللہ ہوں، میں ہی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ ہم یہ سب کے سب برملا کہیں گے قادیانیت دے لعنت۔ زور سے جو نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پہ، قادیانیت پہ نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ بھی شان والا، اللہ نے جو قرآن عطا فرمایا یہ بھی شان والا، کیونکہ اللہ خود بڑی شان والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الرحمن۔ اوپر سے اتارا قرآن، نیچے سے پیدا کیا انسان، سکھایا اس اللہ نے بیان الرحمن، بڑا یہ وہ مہربان۔ سبحان اللہ، اللہ مہربان۔ اور اللہ کا پیارا محبوب ایسا رحیم و کریم ایک دفعہ جا رہے ہیں، سنیے غور سے، اپنے پیارے محبوب کی بات سنیے، کتنی پیاری بات ہے۔ پیارا محبوب جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہیں، جوانوں تم بھی یہ کام کرنا، حافظ قرآن تم بھی یہ کام کرنا، میرے بھائی تاجر تو بھی یہ کام کریو، میرے ڈاکٹر صاحب تو بھی یہ کام کریو، انجینئر صاحب تو بھی یہ کام کریو، اس لیے کہ یہ کام میرے نبی نے سکھایا۔ میرے نبی کے اخلاق ایسے تھے، یہ حسن اخلاق پیغام آپ کے سامنے میں اپنے پیارے محبوب کا پیغام سنا رہا ہوں۔ لوگوں اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں جب کسی سے ملو تو ہنس کر ملو۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ اتنا خیال کرتے تھے، جوان ہیں جا رہے ہیں، بوڑھی کہتی ہے، بوڑھی کہنے لگی اے نوجوان، یہ میرا سامان رکھا ہے، میں اٹھا نہیں سکتی، میرے ساتھ یہ لے چل میرا سامان۔ نوجوان نے اپنا سامان سارا سر پہ رکھا، چلتی جا رہی ہے بڑھیا، جوان بھی چلتا جا رہا ہے۔ جوان سے بڑھیا کہنے لگی اے نوجوان، میں تو مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس لیے کہ ایک نوجوان جس نے یہاں پر باپ بیٹے میں اور گھر گھر میں یہ بات پھیلا دی اور یہ بات مشہور کر دی کہ یہ بت کچھ نہیں کرتے، ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے نوجوان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی علام الغیوب نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، یہ بت کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اللہ سب کا اختیار رکھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سب اختیار کس کا ہے؟ بلند آواز سے جواب دیں اللہ۔ بڑھیا کہتی ہے اے نوجوان، میں اس جوان کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کیونکہ اس نے گھر گھر میں یہ بات پھیلا دی ہے، یہ مشرکہ ہے، یہ کافرہ ہے، یہ بڑھیا جس کا سامان نوجوان نے اٹھایا ہوا ہے، کوئی جان پہچان نہیں۔ بڑھیا چلتے چلتے کہتی ہے نوجوان، میں چھوڑ کے تو جا رہی ہوں مکہ، لیکن تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو بتایا تو اس کا دل رنجیدہ ہوگا، یہ بیچاری رو پڑے گی، یہ غمگین ہو جائے گی کہ میں نے اپنا سامان اگر کسی سے اٹھوایا تو وہ شخص کہ جو میرا دشمن تھا، میں نے جس کو کہا اپنے کام کے لیے، وہی شخص ہے جس کو میں مکہ جس کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جب محمد مصطفیٰ نے کہا ماں چل تو بتا اور تیرا کیا حال، حضور سوچ رہے ہیں کہ میں اس بڑھیا کہ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، کام بھی سب کر جاؤ اور کسی کو تکلیف بھی نہ دو، یہ ہے مومن کی شان۔
یہ مسلمان کی شان، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، اس کے عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کو نقصان نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے پھر دوبارہ، اے نوجوان اپنا نام تو بتا، میں کبھی دوبارہ مکہ ہوں تو اس سے مل تو لوں۔ اماں نہ پوچھ میرا نام، نہیں بیٹا بتا تو صحیح۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچے جہاں اس بڑھیا نے جانا تھا، سامان رکھا اور کہا اماں جس کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے وہ میں ہی محمد ہوں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو بڑھیا نے کہا اے محمد اگر تیرے جیسا انسان محمد ہے میں تیری غلامی میں پوری زندگی مکہ میں گزار دوں گی، کبھی مکہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا کردار۔ آج ہم لوگوں کے کردار ایسے ہیں کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر ہندو وہ ہم پر اعتراض کرتا ہے، یہودی وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ مسلمان جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسلمان جو مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، یہ مسلمان جو دوا کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں، یہ مسلمان تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ ہمارے نبی کی تو اگر آپ تاریخ پڑھیں، خدا کی قسم، یہ تو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء کرام آپ کو بتائیں گے، ابھی حضرت مولانا امجد صاحب بھی آنے والے ہیں اور دیگر علماء کرام، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر کافر اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ہمارے نبی کا چہرہ، یعنی ہمارے نبی کی سیرت بھی، نبی کی صورت بھی، وہ دیکھو عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم آیا، ابھی تک اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، جیسے سامنے سے آیا اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، کہا یہ سچوں میں سچے کا چہرہ ہے۔ آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا، ایمان لے آیا۔ اور آج ہم لوگوں کے کردار، ہماری گفتار، ہمارے اعمال کو دیکھ کر یہود و نصارہ بھی شرما جائے، نعوذ باللہ۔ ہاں بھائی، ہم نے اپنے نبی کا اخلاق لینا کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، نبی کا اخلاق اپنائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نماز قائم کرو، نماز پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں مال دے، زکوٰۃ ادا کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر زکوٰۃ ادا کرو گے؟ مالدار۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو صلاحیت دی ہے وہ جا سکتا ہے۔ اپنے قائدین کا کھڑے ہو کر استقبال کیجئے، ہمارے مہمان مکرم قادر الکلام حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ ہم گمبٹ میں قائد محترم کو آنے پر دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قادر الکلام حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، جمعیت علماء اسلام، مولانا محمد امجد خان صاحب، نعرہ تکبیر۔ اور ہمارے اسٹیج پر جو اکابرین موجود ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، حضرت سائیں استاذ العلماء مولانا محمد رمضان فلبوٹرو صاحب اور دیگر حضرات جو اسٹیج پر موجود ہیں، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، قائدین کا خطاب ان قریب ہوگا، حضرت سائیں کا خطاب خطیب ابن خطیب تشریف لا چکے ہیں،
انشاءاللہ اب ان کا بیان ہوگا، لیکن آپ حضرات توجہ سے ان کا کلام سنیں، قرآن پاک سنیں، اور یہ عزم لے کر کہ جو حضرت فرمائیں گے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، ہم نے یہ سب کام کرنے ہیں۔ بنیاد اسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ اللہ ہم سب کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔